جی یہ ڈے 9 میں ہم آپ کو قرآن کریم کی جو آداب ہیں اس کے مزید 3 پوائنٹ اور آپ کو ابھی پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں جو چوتھا ادب ہے وہ ہے احتیاط۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زیر زبر کے فرق سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر اور شرک تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہمیں زبر زیر پیش کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ 5واں پوائنٹ ہے رموز اوقاف۔ اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں یعنی نشانیاں مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ان رموز اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ اکثر مقامات پر معنی بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو چھٹا ادب ہے وہ ہے جہر اور اخفا۔ یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ تلاوت بلند آواز کرے یا نیچی آواز میں۔ قرآن کریم پڑھے لیکن بلند آواز سے پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی، کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الاعراف۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ اسٹوڈنٹس ڈے 9 میں ہم نے جو ہے وہ سوال نمبر 2 تفصیلی سوال نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے آج۔ اسٹوڈنٹس سوال نمبر 2 ہے علم شہریت اور معاشیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، وضاحت کریں۔ اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے شہریت اور معاشیات، یعنی کہ معاشیات جو ہے وہ اکنامکس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو سوکس ہے آپ کی اور جو اکنامکس ہے اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس میں جو مماثلت ہے یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو شہریت اور معاشیات میں ایک جیسی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ علم شہریت اور معاشیات کا آپس میں گہرا رشتہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مشہور معاشیات مارشل نے معاشیات کو دولت اور اصول دولت کا علم کہا ہے۔ علم شہریت اور معاشیات نے مشترکہ طور پر فرد کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ علم شہریت اور معاشیات کے نظریات ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں میں سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت، صنعتی انقلاب اور مزدوروں کی فلاح و بہبود جیسے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہریت اور معاشیات میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ڈے جو ہمارا 9 ہے اس کا جو آج کا سلیبس ہے وہ ہمارا مکمل ہوا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہمارے اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے ڈے 9 کا، اور اس میں ہم اپنے جو چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کر رہے تھے آگے ریڈنگ بھی کریں گے اور کچھ سوالات بھی یاد کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب کھولیجیے اور پیج نمبر 9 سے آج ہم ریڈنگ کرنا شروع کریں گے۔ جی، دو قومی نظریہ، آغاز، ارتقاء اور وضاحت، ٹو نیشن تھیوری، اوریجن، ایولوشن اینڈ ایکسپلیکیشن۔ برصغیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا۔
اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانان بر صغیر کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا۔ اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا۔ بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طور طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی، اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو تجزیہ ہوگا یا افکار ہوں گے وہ سر سید احمد خان کے ہیں۔ بر صغیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے 1867 کو کہیں گے 67 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر، یعنی 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوا۔ اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی، اصطلاح کا مطلب ہے ٹرم استعمال کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسوم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کی آج کی یعنی ڈے 9 کی ریڈنگ ہے۔ اب ہم جو سوالات ہم نے کرنے ہیں اس میں ہم نے آج کے دن میں ایک شارٹ کوسچن کرنا ہے، تو ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، مختصر جوابات دیں اور اس میں اگر آپ ان کی خود نمبرنگ دے لیں، ایسے جیسے یہ یہاں پر دی گئی ہے 1 2 3 4 5، تو اس طرح جب ہم نمبرنگ دیں گے تو آج ڈے 9 پر ہم نے جو کوسچن نمبر 9 ہمارا بنتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ کوسچن اپنے نوٹس میں سے ہم نکالتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنے یہ نوٹس نکال لیجئے، ان سے ہم یہ کوسچن یاد کرتے ہیں۔ جی اب ہم اس کوسچن کو پڑھتے ہیں۔ بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے بر صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ بر صغیر میں دو بڑی اقوام مسلمان اور ہندو آباد تھیں۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، رسومات، طرز زندگی، اجتماعی سوچ اور عادات و اطوار میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ صرف اتنا مختصر سا جو آنسر ہے یہ اس کوسچن کا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی شارٹ کوسچن اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 9 بنتا ہے۔ آج کے دن میں آپ نے یہی کام کرنا ہے اور مختصر سا کام آپ کو روز کا روز بتایا جا رہا ہے، اور بیچ بیچ میں سے بتانے کی ریزن یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے متعلقہ ہم آپ کو سوال بھی پڑھاتے ہیں تاکہ آپ نے ادھر ریڈنگ بھی کی ہو اسی ٹاپک کی اور اسی طرح کا آپ کا آنسر بھی ہو، اور آپ پھر بہت آسانی سے ریڈنگ کو اور آنسر کو یاد کر سکتے ہیں، پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ریڈنگ اچھی طرح سے آج اس صفحے کی کیجیے گا جو آپ کو کرائی گئی ہے، اور ایک یہ مختصر سا سوال ہے جس کو آپ نے اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے آج ہی کے دن میں زبانی یاد کرنا ہے۔ جی دوسری ایچ کلاس کے 9ویں دن ہم پڑھیں گے پہلے 2 مشقی سوال۔ جی مشقی سوال نمبر 1،
سوال: اس سبق میں سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے درج ذیل انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نیند کا طاری کرنا۔ نمبر 2، باران رحمت۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی۔ نمبر 4، فرشتوں کا نزول۔ نمبر 5، کفار پر رعب طاری کرنا۔ اور نمبر 6، دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ تو آئیں پہلے پوائنٹ کی طرف، نیند کا طاری کرنا۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات فرمائے گئے تھے، ان میں پہلا انعام مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر نیند کو طاری کر دیا اور وہ رات کو جی بھر کر سوئے اور صبح جو ہے وہ حشاش بشاش اٹھ کر کفار کے لشکر کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ نمبر 2، باران رحمت کا نزول۔ دوسرا انعام جو غزوہ بدر کے دوران اللہ نے مسلمانوں پر فرمایا وہ رحمت کی بارش کا نازل فرمانا تھا۔ جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو بارش کا پانی جمع کر کے مسلمان نہائے دھوئے اور تازہ دم ہو کر کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ایمان کی پختگی۔ جب اللہ کی طرف سے انہوں نے نیند کا طاری کیا جانا اس کو بھی دیکھ لیا، بارش کی رحمت کو بھی دیکھ لیا، فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، تو ان چیزوں کو جب دیکھا تو مسلمانوں کو جو ایمان ہے وہ کیا ہو گیا بھائی؟ پختہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کی پختگی۔ نمبر 3، فرشتوں کا نزول۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ اور 5واں انعام، کفار پر رعب طاری کرنا۔ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی دھاک بٹھا دی، یعنی ایسا رعب بٹھا دیا کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ نمبر 6، دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جو اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کے ہر شخص کی آنکھوں میں جا پڑی۔ ان آیات مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریت یا کنکریوں کی یہ مٹھی بظاہر تو آپ نے پھینکی تھی، لیکن دراصل یہ خود اللہ رب العزت نے کفار کی طرف پھینکی تھی۔ تو یہ سوال نمبر 1 میں 6 انعامات آپ کے مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کے آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال میں صرف 2 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں تو وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، یعنی جنگ میں اگر وہ پیچھے ہٹیں تو اس نیت سے ہٹیں کہ وہ کافروں کے لشکر کے اوپر کیا کریں گے بھائی؟ حملہ کریں گے۔ اور نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے تو اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے، یعنی اکیلا لڑتا ہوا بہت آگے نکل گیا، دیکھا کہ اس کی فوج پیچھے رہ گئی ہے تو اپنی فوج کے ساتھ ملنے کے لیے وہ واپس پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو غداری کا عمل قرار دیا گیا ہے۔